بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ قافلہ 10 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ مرکز سے روانہ ہوئے تیسرا دن تھا اور صبح 9 بجے کا وقت تھا۔ یوں ہی وہ پہاڑی نالے سے نکل کر تاک وادی میں داخل ہوئے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں انہیں افراد کا ایک چھمکٹا نظر آیا۔ علی نے دیکھ کر فوراً رک گیا۔ اس نے دوسرے مجاہدین کو بھی آگے جانے سے روک دیا۔ وہ اکیلا ہی تھوڑا سا آگے گیا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ مجاہدین ہی کے حامی ہیں۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ایک بوڑھا پہاڑی کو کھودنا چاہتا ہے۔ دوسرے لوگ اسے روک رہے ہیں، بلکہ اس کو مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ علی نے پوچھا کہ بھائی، اصل معاملہ کیا ہے اور آپ لوگ اس بوڑھے کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ وہاں کھڑے لوگوں میں سے ایک بولا، یہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے بھائی، کہتا ہے کہ اس کی بیوی بچے اس پہاڑی کے اندر ہیں۔ ہمارے خیال میں اگر وہ پہاڑی کے اندر بھی ہیں تو وہ زندہ نہیں ہوں گے۔ ہم نے اسے بہتر سمجھایا مگر وہ ہماری بات سنتا ہی نہیں۔ علی نے بوڑھے سے پوچھا، بابا آخر تم اس پہاڑی کو کھودنا کیوں چاہتے ہو اور ایک کشتی سے کیسے کھولو؟ ان لوگوں کی بات سچ ہے کہ تمہاری بیوی بچے اس پہاڑ کے اندر اگر ہوں بھی تو زندہ نہیں ہوں گے۔ بوڑھے نے بتایا، بیٹا بات یہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، میں انہیں یہاں سے نکال کر قبرستان میں لے جا کر دفن کرنا چاہتا ہوں اور یہ لوگ میری مدد کرنے کی بجائے میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بابا کیا آپ سارا واقعہ بتائیں گے؟ تمہارے بیوی بچے اس پہاڑ کے اندر کیسے دب گئے؟ علی نے پوچھا۔ بوڑھا کچھ دیر آنکھیں بند کیے سوچتا رہا، پھر بتانے لگا، بیٹا میری داستان دوسرے مظلوم اخوانوں سے مختلف نہیں۔ میرا گاؤں یہاں سے 2 میل دور شمال کی طرف پہاڑوں کے اندر واقع ہے۔ آج سے 3 سال پہلے ہم اس گاؤں میں بڑی پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ میری وادی بہت ہی خوبصورت سرسبز تھی۔ سیب، انگور، اخروٹ، چلغوزے کے بڑے بڑے خوبصورت باغات تھے اور یہاں کے رہنے والے خوشحال زندگی کے مزے لے رہے تھے۔ روس نے افغانستان پر قبضہ کر لیا مگر اس کے بھی کئی سال بعد ہمارا گاؤں روسی افواج کی لائی ہوئی تباہی بربادی سے محفوظ رہا۔ ارد گرد کے دیہات کے لوگ دوسرے علاقوں میں روسی فوج کے مظالم کا سن کر پاکستان ہجرت کر گئے۔ انہوں نے ہمیں بھی سمجھایا روسی فوج کا کوئی اعتبار نہیں کہ کب کسی گاؤں کو تباہ کرنے کے لیے آ جائیں، اس لیے آپ لوگ بھی پاکستان ہجرت کر جائیں۔ مگر میرا دل نہ چاہتا کہ میں اپنا خوبصورت گھر، باغات اور چراگاہیں چھوڑ کر دوسرے ملک چلا جاؤں۔ بوڑھا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، ایک حسرت بھری آہ کھینچی اور پھر کہنے لگا، اور پھر وہی ہوا کہ ایک صبح دشمن کے 8 درجن طیارے بم باری کرنے آ پہنچے۔ ہم بم، راکٹ، میزائل اولوں کی طرح گاؤں پر گرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خوبصورت گاؤں ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ یوں ہی طیارے واپس گئے۔ زندہ بچ جانے والے لوگ گاؤں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ میرا بیٹا اور بہو بھی شہید ہو گئے تھے۔ دونوں بچے اور بیوی بچ گئے۔ میں انہیں لے کر یہاں آ گیا۔ اس پہاڑی کے اندر ایک چھوٹا سا غار تھا۔ میں نے بیوی بچوں کو غار کے اندر بٹھایا اور گاؤں واپس چلا گیا تاکہ زخمیوں کی مدد کر سکوں اور شہید ہونے والوں کو دفنا سکوں۔ گاؤں میں جگہ جگہ آگ لگی ہوئی تھی۔ میں بھی دوسرے افراد کے ساتھ مل کر زخمیوں کو ملبے کے نیچے سے نکالنے لگا۔ ابھی ہم شہداء کو دفنانے اور زخمیوں کی امداد سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ دشمن کے جہاز ایک دفعہ پھر آ گئے۔ ہم پناہ کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف بھاگے۔ بستی پر پہاڑوں پر ہر طرف بم بھی بم گر رہے تھے۔ میں گرتا پڑتا سامنے پہاڑی تک پہنچ گیا اور ایک بم میرے قریب پھٹا۔ میں زمین سے اچھلا اور دور جا گرا۔ پھر کیا ہوا مجھے کچھ علم نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، گاؤں کے کئی افراد ہی بستروں پر زخمی حالت میں پڑے تھے۔ مجھے اپنے بیوی بچوں کی فکر تھی، نہ جانے ان کا کیا بنا۔ میں نے اپنے قریب دائیں بائیں لیٹے زخمیوں سے پوچھا مگر کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کل وہ فوجی آئیں گے جو تمہیں یہاں پکڑ کر لائے تھے، ان سے پوچھنا۔ دوسرے دن 2 فوجی آئے۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں تم زخمی حالت میں پڑے ملے تھے، اس کے قریب ہمیں کوئی عورت ملی نہ کوئی بچہ۔ ان کا جواب سن کر میں نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ میری بیوی بچے ان ظالموں سے بچ گئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ غار سے نکل کر پاکستان ہجرت کر گئے ہوں گے۔ میں ہسپتال میں 2 ماہ پڑا رہا۔ ٹھیک ہوا تو مجھے تفتیش کے لیے جیل لے جایا گیا۔ وہاں پہلے نرمی اور سختی سے پوچھا گیا، بتاؤ تمہارا مجاہدین سے کیا تعلق ہے؟ پھر وہ تشدد شروع ہوا جس کے بارے میں سوچتے ہی میرے روگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
یہ تشدد ایک مجھ پر ہی نہیں ہو رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے کئی دوسرے قیدی اس ناقابل برداشت تشدد کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ، زنبوروں سے میرے ناخن جڑوں سے اکھاڑ دیے گئے، پشت سے کمید اٹھاتے ہوئے، اور یہ دیکھو کہاں کہاں سے میرا گوشت نوچا گیا۔ روسی اتنے ظالم تھے کہ جن کے جسم کے حصوں سے گوشت نوچتے ان پر نمک اور مرچیں چھڑک دیتے، میں تڑپتا تو وہ کہہ لگاتے۔ یہ تشدد کئی ماہ مسلسل ہوتا رہا، پھر انہوں نے مجھے قید میں پھینک دیا۔ گرفتار ہوئے 2.5 سال بیت گئے، جب ایک دن روسی افسر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے پیشکش کی کہ اگر میں پاکستان میں جاسوسی اور بموں کے دھماکے کرنے کی ذمہ داری اٹھاؤں تو وہ مجھے رہا کر دیں گے۔ میں نے اس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، مجھے دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں میرے ساتھیوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ پیشکش قبول کر لو۔ انہوں نے بتایا کہ کئی افراد پہلے بھی اسی طرح رہا ہوئے ہیں، لیکن میں نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مجھے ہرگز منظور نہیں تھا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے، یہ کہاں کا انصاف تھا کہ میں جیل سے نکلنے کے لیے دوسروں کے بچوں کے خونوں سے ہاتھ رگوں۔ اس طرح 3 ماہ اور بیت گئے اور پھر ایک دن معلوم نہیں مجھے کیوں رہا کر دیا گیا۔ شاید میں بوڑھا تھا اور ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا اور جیل میں ان کا اناج ضائع کر رہا تھا۔ رہا ہونے کے بعد میں پاکستان گیا۔ 2 ماہ تک پاکستان میں اپنے بیوی بچوں کو ڈھونڈتا رہا، مگر مجھے کہیں نہ ملے۔ گاؤں کے کئی لوگ مجھے ملے، مگر کسی نے میری بیوی بچوں کو پاکستان سے آتے نہیں دیکھا۔ ہاک ہار کر میں ادھر چلا آیا۔ جب یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پہاڑی میں جو غار تھا وہ غائب ہو چکا ہے۔ پہلے تو شک ہوا کہ شاید یہ وہ پہاڑ ہی نہیں، لیکن میری یادداشت اتنی بھی کمزور نہ تھی، ساری زندگی اسی علاقے میں گزاری تھی۔ روس کے طیاروں کی وحشی نے بمباری نے اگر علاقے کی شکل بگاڑ دی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جگہ بھی بدل گئی ہو۔ میں نے پہاڑی کا غور سے جائزہ لیا، یہی پہاڑی تھی، مگر بمباری سے غار کا منہ بند ہو چکا تھا اور وہاں جھاڑیاں اگ آئی تھیں۔ یہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بیوی بچے اندر دب کر شہید ہو چکے ہیں۔ پہلے تو سوچا کہ انہیں غار کے اندر ہی دبا رہنے دوں، پھر میرا دل میں خیال آیا کہ ممکن ہے کہ وہ لوگ غار میں نہ ہوں، ممکن ہے کہ وہ زندہ ہوں اور کسی دوسری جگہ رہ رہے ہوں۔ یہ شک دور کرنے کے لیے میں غار کھودنے کا فیصلہ کیا، بجائے اس کے کہ یہ لوگ میری مدد کرتے الٹا میرا مذاق اڑانے لگے۔ بیٹا تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر غار کھودنے کے بعد وہ نہیں ملتے تو میں ان کی تلاش جاری رکھوں گا۔ اگر ان کی لاشیں مل جاتی ہیں تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ اب دنیا میں نہیں ہے، اور یوں میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ بوڑھے نے اپنی درد بھری داستان ختم کی تو وہاں کھڑے لوگوں میں سے بہت سو کی آنکھیں پرنم ہو چکی تھی۔ علی نے کہا بابا تمہاری داستان سن کر بہت دکھ ہوا، یہاں افغانستان میں ہر دوسرا فرد تمہاری طرح دکھی ہے۔ بعض کے والدین شہید ہوئے اور بعض کی اولادیں، بعض اپنے ماں باپ کی شہادت پر دکھی اور بعض اپنی اولاد کے بچھڑنے پر غمگین۔ غار کھودنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد علی اور دوسرے مجاہدین نے غار کے منہ سے ملبہ ہٹانا شروع کر دیا۔ ان کی طرف دیکھ کر دوسرے افراد بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ انہوں نے صبح 10 بجے ملبہ ہٹانا شروع کیا۔ اب 1 بج چکا تھا، مگر ابھی تک کسی انسانی جسم کے نشان نہ ملے تھے۔ سب ساتھیوں نے دوپہر کے کھانے اور نماز کے لیے وقفہ کیا۔ کھانا کیا تھا؟ رات کی روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے تھے جنہیں انہوں نے چائے کے قہوے کے ساتھ کھایا۔ نماز کے بعد ملبہ ہٹانے کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ عصر کے وقت قریب تھا جب بوڑھے نے اٹھ کر اونچی آواز میں کہا رک جاؤ، وہ مل گئے۔ بوڑھے کی آواز سن کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بوڑھے نے انہیں اشارے سے قریب بلایا اور انگلی سے اشارہ کر کے بتانے لگا یہ دیکھو میری بیوی، یہ دیکھو میری بیٹی گل بانو کا ہاتھ ہے۔ سب نے غور سے دیکھا تو مٹی میں چند انگلیاں نظر آ رہی تھیں۔ پھر سب لوگوں نے علی کی ہدایت پر مٹی کو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے آہستہ آہستہ ہٹانا شروع کیا تاکہ لاشوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد منظر صاف ہو گیا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت، ایک بچے اور ایک بچے کی لاش اکڑی ہوئی تھی۔ سب کے کپڑے بالکل صحیح معلوم ہو رہے تھے۔ عورت نے سر پر چادر اوڑھی ہوئی تھی جسے اس نے غار سے باہر کسی آدمی سے پردہ کیا ہو۔ وہ اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے ہاتھ اپنے بچوں کی طرف اٹھے ہوئے تھے، اسی حالت میں اکڑ گئے تھے۔ بچی کے سر پر بھی موٹے کپڑے کا دوپٹہ تھا اور بالوں کو افغانستان کے دیہات کے مخصوص انداز میں بوندا ہوا تھا۔ بچے کے سر پر ٹوپی تھی، گردن مٹی کے بوجھ سے نیچے کو تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی۔ دونوں بچوں کے ہاتھ اپنی ماں کی طرف اٹھے ہوئے تھے، شاید زندگی کے آخری لمحات میں مدد کے لیے ایک دوسرے کی طرف لپکے ہوں گے۔
اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی۔ انہیں دیکھ کر ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ٹیلی ویژن پر کوئی منظر کلیکشن میں ساکن کر دیا گیا ہو۔ قریب سے دیکھنے پر بھی ان کے چہروں پر موت کی کوئی آثار نظر نہ آتے تھے۔ ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے سکتے کی حالت میں ہو اور ابھی تھوڑی دیر بعد بولنے لگیں گے۔ 3 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک مٹی نے ان کے جسموں کو نہیں کھایا تھا۔ ان کے کپڑے گلے سڑے نہیں تھے۔ یہ منظر ایک طرف ایمان افروز تھا اور دوسری طرف مظلومیت کی وہ تصویر جسے پتھر دل بوڑھا زاروں قطار رونے لگا اور وہاں کھڑے ہر افراد کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھے کے آنسو تھمے تو وہ اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے بتانے لگا کہ ایک دن مولوی صاحب نے جمعے کے خطبے جہاد پر تقریر کی اور لوگوں کو بتایا کہ روسیوں کے خلاف اب جہاد فرض ہو چکا ہے۔ میری اس بیٹی نے بھی یہ بات سنی، رات کو مجھ سے پوچھنے لگی، بابا جہاد کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ بیٹا اللہ کی راہ میں اس کے دین کی حفاظت اور سربلندی اور وطن کی آزادی کے لیے کافروں سے لڑائی کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا، بابا مولوی صاحب نے تو کہا تھا کہ کافروں نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے اور کافر روسی مسجدیں بھی شہید کر رہے ہیں، پھر آپ ان سے لڑنے کیوں نہیں جاتے؟ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، بیٹی ضرور جاؤں گا، بابا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ نا، میں بھی کافروں کے خلاف لڑوں گی۔ اور پھر میرے جواب سے پہلے ہی بول پڑی، بابا اگر میں کافروں سے لڑتی ہوئی ماری گئی تو اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا نا اور مجھے بھی جنت میں جگہ دے گا نا؟ یہ بتا کر بوڑھے کی بیٹی کی باتیں سن کر علی کو بھی اپنی بہن سیمہ بہت یاد آئی اور وہ بھی ایک طرف جا کے سر گھٹنوں پر آ کر بے اختیار رونے لگا اور سوچنے لگا کہ میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میں اپنی بہن کے خون کے ایک قطرے کا بدلہ لوں گا، مگر یہاں تو ہر طرف روسیوں نے خون کے دریا بہا دیے ہیں۔ روسیوں کا ظلم اس قدر زیادہ ہے کہ اگر پوری روسی فوج کو بھی قتل کر دیا جائے تو شاید پھر بھی بدلہ نہ اتر سکے۔ علی نے ایک دفعہ پھر دل میں اپنے عہد کو دہرایا کہ اللہ میں اپنی زندگی آخری سانس تک انسانیت کو روسیوں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے لڑتا رہوں گا۔ علی نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بوڑھے کو تسلی دی۔ پھر سب نے تینوں شہیدوں کی لاشوں کو قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا اور واپس اسی جگہ آ کر رات بسر کرنے کا انتظام کرنے لگے۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد علی اور اس کے ساتھی آگے کی طرف روانہ ہوئے تو بوڑھے نے ان سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا اور اگر اور کچھ نہ کر سکا تو آپ لوگوں کو کھانا وغیرہ تیار کر دیا کروں گا۔ علی نے بوڑھے کو بھی ساتھ لے لیا۔ انہیں چلتے ہوئے 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دشمن کے 4 ہیلی کاپٹر نظر آئے۔ علی نے مجاہدین کو فوراً محفوظ جگہوں میں چھپنے اور پوزیشنیں سنبھالنے کو کہا۔ خچروں کو ایک جھنڈ کے کھڑا کر دیا گیا۔ اتنے میں ہیلی کاپٹروں سے بمباری شروع ہو گئی۔ علی اور اس کے ساتھیوں کے پاس ایسے ہتھیار نہیں تھے جن سے وہ ہیلی کاپٹروں کا نشانہ بنا سکتے۔ ہیلی کاپٹر بمباری کر کے گئے تو جیٹ طیارے آ پہنچے۔ طیاروں کی بمباری تباہ کن تھی۔ شاید اس بمباری سے مجاہدین کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا مگر خچر مجاہدین کو بچا گیا۔ یوں ہی طیارے آئے، خچر درختوں کے جھنڈ سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ طیاروں نے بم خچروں کے ارد گرد گرانے شروع کر دیے۔ دونوں ہی خچر ہلاک ہو گئے۔ ابھی طیارے فضائی میں پرواز کر رہے تھے کہ ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ علی نے تمام مجاہدین سے کہا کہ جلدی جلدی پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرو۔ تمام مجاہدین جھاڑیوں اور درختوں کی اوڑ میں چھپ کر رینگتے ہوئے پہاڑ چڑھنے لگے۔ خچر ہلاک ہو چکے تھے اس لیے سامان خردونوش بھی مجاہدین کو اٹھا کر لے جانا پڑ رہا تھا۔ پہاڑ پر درخت بہت زیادہ تھے اس لیے مجاہدین طیاروں کی نظر میں آئے بغیر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ درختوں کی جھنڈ کے نیچے علی نے تمام مجاہدین کو اکٹھا کیا اور آئندہ کے اقدامات کے بارے میں مشورہ کرنے لگا۔ بوڑھے مجاہد کا خیال تھا کہ کل جب ہم غار کا ملبہ ہٹا رہے تھے وہاں کوئی دشمن کا جاسوس تھا جس نے آپ کی آمد کی اطلاع روسیوں کو دی ہے، ورنہ یہاں قریب کوئی گاؤں ہے نہ کوئی مجاہدین کا مرکز۔ سب مجاہدین نے بوڑھے کی بات سے اتفاق کیا۔ علی نے مجاہدین سے کہا کہ اگرچہ ہمارے پاس حملہ روکنے اور مقابلہ کرنے کے لیے مناسب اسلحہ نہیں لیکن جو اسلحہ بھی ہے ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ علی نے 2 مجاہدین کے گروپ بنا کر 5 مختلف جگہوں پر انہیں بٹھا دیا۔ مجاہدین یا تو پتھروں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں تھے یا پھر ان گڑھوں میں بیٹھے تھے جو بموں کے پھٹنے سے بن گئے تھے۔ دشمن کے ٹینک اور وقتاً فوقتاً گاڑیاں پہاڑ کے نیچے وادی میں پہنچ چکی تھیں۔ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ پلیز کمنٹس کیا کریں۔ اللہ حافظ۔